کی ابتری، ماحول کی ابتری، ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ، معمولی تھرمل پالوشن ماحول پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تھرمل پالوشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تھرمل پالوشن میں ہم نے پڑھا تھا انرجی کا زیادہ استعمال حرارت کو جو ہے فضا میں چھوڑ رہا ہے۔ حرارت کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنا کسی حد تک پودوں اور جانوروں کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر بڑھ جائے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کو تھرمل پالوشن کہتے ہیں۔ مختلف قدرتی عوامل مثلاً پودے، پانی وغیرہ ماحول کی متوازن حالت میں رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ماحول کو متوازن کیسے رکھتے ہیں؟ جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو پودوں کے ذریعے آبی بہارات، پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، اس ماحول کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر تھرمل پالوشن بہت زیادہ ہو جائے تو علاقائی آب و ہوا بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے خوراک کی پیداوار کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ جب بہت زیادہ حرارت پیدا ہو جائے گی تو پودے اگنے میں جو ہے ان کو دشواری پیدا ہوگی اور خوراک کا نظام جو ہے خوراک کی پیداوار کا نظام جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ جب ماحول میں ایک حد سے زیادہ پالوشن شامل ہو جائے تو اسے ماحول کی ابتری کہتے ہیں۔ جب ماحول میں ایک حد سے زیادہ پالوشن شامل ہو جائے تو اسے ماحول کی ابتری کہتے ہیں۔ ہسپتالوں سے نکلنے والے فضلے اور دیگر علائشوں کو زمین کے اندر دفن کرنا چاہیے۔ ایسے گلیوں میں کھلا چھوڑنا غیر صحت مندانہ اور خطرناک ہے۔ ایسے ماحول میں نہ صرف جانداروں کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں بلکہ پودوں پر بھی پودے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مضر صحت گیس سے آنکھوں، ناک، کان اور گلے کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول کی ابتری کے چند اسباب بتائے گئے ہیں۔ واٹ از دی ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ؟ یہ کیا ہے ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ؟ اب ہے ماحول کی ابتری کم کرنے کے اقتدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ تھرمل پالوشن کو کم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل جو ہے وہ طریقے مفید ہیں۔ تھرمل پالوشن کم کرنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ جنگلات کا ہے۔ ہم ہوا میں جو ٹیمپریچر ہے اس کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائیں۔ جنگلات سے جو پودے ہوتے ہیں ان کے پتے جو ہیں وہ آبی بہارات چھوڑتے ہیں، تو جو ہمارے فضا کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جنگلات لگانا جو ہے وہ تھرمل پالوشن کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پودے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے آکسیجن چھوڑتے ہیں، اس سے ماحول کا توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر لیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ہماری فضا کو گرم کرنے کا سبب ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو پودے کیوں جذب کرتے ہیں؟ پودے اپنے پروسیس فوٹوسنتھیسس میں خوراک جب بناتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو یوز کرتے ہیں۔ The process in which the carbon dioxide react with the water for the formation of glucose in the presence of sunlight and the chlorophyll۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ پودے استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک بنانے کے لیے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فضا میں حرارت کے بڑھنے کا سبب بن رہی ہے۔ اس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں کم ہوگی اگر جنگلات لگائیں گے تو۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں جنگلات لگا رہے؟ لیکن بڑھتی ہوئی آبادی نے اپنی انرجی کی ضرورت کے لیے جنگلات کو کاٹ کاٹ کر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنگلات کی کمی سے انسان قدرت کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ جنگلات میں اضافہ کیا جائے تاکہ ماحول کا توازن جو ہے وہ بگڑنے نہ پائے۔ تھرمل پولیوشن کو کم کرنے کا جو میتھڈ اس میں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ زیادہ جنگلات لگائے جائیں گے، زیادہ پودے ہوں گے، زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کریں گے، جو فضا میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہی ہے وہ کم ہوگی اور ٹیمپریچر کم ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے انرجی کی ضرورت کے لیے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں۔ جنگلات کی کمی سے جو ہے انسان ایک قدرت کی ایک بڑی عظیم نعمت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ جنگلات میں اگر اضافہ کیا جائے تو ماحول کا توازن بگڑنے سے بچ جاتا ہے۔ پہلی یہ تجویز ہے ماحول کی ابتری کم کرنے کے لیے اقتدامات میں۔ دوسرا جو نمبر ہے، اب سڑکوں پہ بہت زیادہ گاڑیاں چل رہی ہیں جن کا فٹنس کا وہ خیال نہیں رکھتی، بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں،
رکشے اور موٹر سائیکل جو ہیں وہ بہت زیادہ پالیوشن پیدا کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے اس کو بہتر کر لیا جائے تو کسی حد تک جو ہے وہ پالیوشن کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے تجویز کیا دی گئی ہے؟ تجویز دی گئی ہے کہ اگر عوام کو شہروں کے اندر سفر کے لیے آرام دہ بسیں سہولت کے لیے ساتھ میسر ہوں تو بہت سے لوگ ذاتی گاڑیاں، کاریں اور موٹر سائیکل جو ہے وہ چلانا بند کر دیں۔ اگر شہر میں بسیں چل رہی ہوں تو اپنی ذاتی گاڑی پہ نہیں جانا چاہیے، ذاتی گاڑی پہ جائیں گے تو بہت زیادہ گاڑیاں سڑک پہ آ جائیں گی، زیادہ پالیوشن ہوگی۔ جہاں 50-60 بندے جو ہیں 50-60 گاڑیاں یا موٹر سائیکل لے کے جائیں گے، وہاں ایک بڑی بس میں بیٹھ کے چلے جائیں تو پالیوشن کم ہو سکتی ہے۔ اس سے پالیوشن کم ہونے کے ساتھ ساتھ قومی بچت بھی ہوگی۔ اگر فوسل فیول پر چلنے والی ٹرینوں کو الیکٹریسٹی، یہ دوسری تجویز ہے، وہ جو ٹرینیں الیکٹریسٹی پہ فوسل فیول پہ چلتی ہیں انہیں الیکٹریسٹی پہ چلایا جائے تو پولیوشن کو کسی حد تک جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں الیکٹرک ٹرینوں کے نیٹ ورک کو ترویج دینی چاہیے۔ پہلے میں ہمیں بتایا تھا کہ جنگلات لگائے جائیں تو تھرمل پولیوشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم جو ہے گاڑیاں ایسی چلائیں سڑک پہ جن کی فٹنس ہو، خراب نہ ہو، دھواں نہ چھوڑیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری اس میں پہلی تجویز دی گئی ہے کہ لوگ جو ہے اگر شہر میں ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہو تو اپنی ذاتی گاڑی، کار یا موٹر سائیکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک بڑی بس میں بیٹھ کے جانا چاہیے، جس سے جو ہے قومی بچت میں اضافہ بھی ہوگا اور جو ہے پولیوشن بھی کم ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ جو ٹرینیں فیول پہ چلتی ہیں ان کو الیکٹریسٹی پہ چلایا جائے تو پھر اس سے بھی جو ہے پولیوشن کم ہو سکتی ہے۔ انڈسٹریز میں تقریباً 20% انرجی کے ذرائع خرچ ہوتے ہیں۔ اس میں حرارت کے علاوہ زہریلی گیسیں بھی پولیوشن کا سبب بنتی ہیں، انہیں مناسب طور پر پروسیس کیا جانا چاہیے۔ ہم جو انڈسٹری میں انرجی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو انرجی ہوتی ہے، جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم مناسب پروسیس کر کے ہوا میں یا پانی میں چھوڑیں تب بھی پولیوشن جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، پولیوشن میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے۔ ماحول کی ابتری کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ماحول کی ابتری کو کم کرنے کے اقدامات میں ہم جو ہے نمبر 3 پہ یہ پڑھا ہے کہ انڈسٹری میں تقریباً 20% انرجی کے ذرائع خرچ ہوتے ہیں، بقایا جو ہے زہریلی گیسیں جو ہیں پولیوشن کا سبب بنتی ہیں، اس کو پروسیس کیا جائے اور اس کو فضا میں چھوڑنے سے پہلے ان کو پروسیس کیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ جو یہ زہریلی گیسیں جو ہیں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ انرجی کے ایسے ذرائع کے استعمال کو ترقی دی جائے جو کم پولیوشن پیدا کرتے ہیں، مثلا الیکٹریکل انرجی، سولر انرجی، ونڈ انرجی، ٹائیڈل انرجی۔ یہ ہم نے انرجی پیدا کرنے کے طریقے جو ہیں غیر روایتی طریقے پڑھے ہیں، اس میں سولر انرجی، سولر پینل، سولر سیل سے، ونڈ انرجی ہوا کی لہروں سے، ٹائیڈل جو ہے سمندر کی لہروں سے انرجی جو وہ پیدا کی ہے۔ اس انرجی سے جب مشینری چلتی ہے تو پولیوشن پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 5 ہے کہ آبادی میں دن بدن اضافہ جو ہے یہ بھی پولیوشن کا سبب بن رہا ہے۔ آبادی بڑھے گی تو انرجی کی ضرورت بھی اسی تناسب سے بڑھے گی۔ جب انرجی کی ضرورت بڑھے گی، زیادہ انرجی خرچ ہوگی تو پولیوشن بھی زیادہ ہوگی، لہذا آبادی پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ 5ویں جو تجویز دی گئی ہے وہ آبادی کے بڑھنے کی ہے۔ آبادی بڑھے گی تو انرجی کا استعمال زیادہ ہوگا، انرجی کا استعمال زیادہ ہوگا تو پولیوشن میں اضافہ ہوگا، لہذا آبادی بھی ہمیں جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ہے لوگوں کو عام جگہوں پر کوڑا کرکٹ اور ٹائر وغیرہ جلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوڑا کرکٹ اور ٹائر جو ہے اس کو جلانا نہیں چاہیے۔ جلانے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ جلانے سے یہ دھواں جو ہوا میں جاتا ہے اس میں مضر گیسیں ہوتی ہیں اور یہ مضر گیسیں جو ہوتی ہیں یہ ماحول کی ابتری کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے یہ ماحول کی ابتری ہے، ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ ہے، ماحول کا بگاڑ کیسے پیدا ہو رہا ہے، پھر ماحول کی ابتری کو کم کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلی جو بات بتائی گئی ہے کہ ماحول کی ابتری کم کرنے کے لیے جو ہے جنگلات لگانے چاہیے۔ دوسرا جو میتھڈ بتایا گیا ہے کہ بڑی گاڑیوں میں سفر کیا جائے، لوگ زیادہ گاڑیاں استعمال نہ کریں، ایک ہی بڑی بس پہ بیٹھ کے چلے جائیں، جو گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہوں ان کی فٹنس کا خیال کیا جائے، ٹرینوں کو پٹرول پہ چلانے کی بجائے وہ بجلی پہ چلایا جائے، تو اس طرح جو ہے وہ پولیوشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔
پھر جو ہے فیکٹریوں کی جو گیسیں زہریلی ہیں ان کو ہوا میں چھوڑنے سے پہلے پروسیس کیا جائے. اور اس کے نمبر 4 پہ بتایا گیا ہے کہ انرجی کے ایسے ذرائع تلاش کیے جائیں جو پولیوشن کا سبب نہ بنے. جس طرح ہم نے غیر روایتی طریقے پڑھے ہیں انرجی کو پیدا کرنے کے، سولر انرجی، ونڈ انرجی اور ٹائیڈل انرجی ہے، تو اس میں پولیوشن پیدا نہیں ہوتی. نمبر 5 پہ بتایا گیا ہے کہ آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے. اسی تناسب سے اگر آبادی بڑھتی گئی تو انرجی کا زیادہ استعمال ہوگا، انرجی کے زیادہ خرچ کرنے سے زیادہ پولیوشن ہوگی، لہذا ہمیں آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. آخری نمبر جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کوڑا کرکٹ اور ٹائر جو ہے وغیرہ جلانے سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. اس سے دھواں جو ہے وہ فضا میں ہم چھوڑتے ہیں، وہ گیسیں جو زہریلی گیسیں ہیں وہ پولیوشن کا سبب بنتی ہیں.